فرمایا کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر عمل کا میں اجر دیتا ہوں. کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعفا. فرمایا ہر نیکی کا اجر جو ہے میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا کرتا ہوں. لیکن رب تعالیٰ فرماتا نہیں الا الصوم، روزے کا استثناء ہے، اس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، گنتی نہیں ہے. پھر کیا ہے میرے مالک و مولا؟ قال اللہ تبارک و تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، فانه لی وانا اجزا به. فرمایا روزے کو ہٹا دو، کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا کا جو فارمیٹ ہے، روزے کو اس سے باہر کر دو. روزے دار خالصتاً میرے لیے رکھتا ہے، اس کا اجر میں ہی عطا کروں. کتنا عطا کروں گا؟ بغیر حساب. اللہ اکبر. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. فرمایا چونکہ وہ صبر کرتا ہے تو صبر کا اجر کیا ہے؟ فرمایا صبر کا اجر یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کو بے حساب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ یدع طعامہ و شرابہ من اجلی. فرمایا وہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے، میرے لیے گناہوں کو چھوڑتا ہے، تو میں ہی اس کو اجر دوں گا، یا پھر میں ہی اس کا اجر بن جاؤں گا. دوسروں کو نیکیاں مل جاتی ہیں، اس کو رب کی رضا مل جاتی ہے. سبحان اللہ. للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ. فرمایا 2 خوشی کے موقع ہوتے ہیں. ایک جب پورا دن بندہ کامیاب روزہ گزار کے افطار کا وقت ہوتا ہے، خوشی کا وقت ہوتا ہے. فرمایا ایک روزے دار کو جب رب تبارک و تعالیٰ کا لقاء نصیب ہوگا، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں رحمتیں ملیں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی جو جنت ہے، اس جنت کے کئی دروازے ہیں. فرمایا ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے کہ یقال له الریان. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت 8 ابواب. فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے کہ یسمى ریان، اس کا نام یقال له الریان، اس کو ریان کہا جاتا ہے. فرمایا یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا یہ اسپیشل VIP گیٹ ہے. فرمایا یہ جنت کا VIP گیٹ کس کے لیے بنا ہے؟ فرمایا جو دنیا میں روزہ رکھ کے آئے ہیں، اس دروازے سے کوئی اور نہیں گزر سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا اس دروازے سے وہی گزرے گا کہ جو رمضان کے اندر روزہ رکھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ. آخری لمحات توجہ. فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، ثوابہ الجنہ، اور اس کا ثواب جنت ہے. وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ. یہ غمخواری کا مہینہ ہے. فرمایا شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. فرمایا اس مہینے کے اندر مومنین کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. جو کیلا 100 روپے درجن مل رہا تھا، جیسے رمضان شروع ہوگا وہ 400 روپے ہو جائے گا. جی جو درزی 1800 روپے سلائی لیتا تھا، رمضان سے پہلے آواز لگا دے 2500 لوں گا میں. بولا وہ تو رمضان سے پہلے کا ریٹ ہے، اب رمضان کے اندر جو ہے میں مہنگائی بڑھا دوں گا. ہر چیز کی مہنگائی بڑھ جائے گی. اللہ اکبر. دنیا کی کافر قومیں اپنے ایونٹس پر اور ان کے جو دن آتے ہیں اس پر وہ سیل لگاتے اور زیادہ سستی کر دیتے ہیں. اور مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے مجھے اسی مہینے کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کو لوٹنا ہے، مجھے بہت سارا مال جمع کرنا ہے. بھائی کیا کرو گے مال جمع کر کے؟ ابے بھائی مجھے عمرے پہ بھی تو جانا ہے نا، میں یہ چیزیں مہنگی نہیں کروں گا تو عمرے پہ کیسے جاؤں گا؟ مجھے بچوں کو لے کے جانا ہے، ساری فیملی کو لے کے جانا ہے. چیزیں مہنگی کرو، چیزیں زیادہ مہنگی کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. اے مسلمانوں مہنگائی نہ کرو، بلکہ اپنے مسلمانوں کے لیے غمخواری پیدا کرو، ان کے لیے آسانی پیدا فرما دو. من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. فرمایا جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے، فرمایا یہ اس کی گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس سے جہنم کی آزادی کا سبب بن جاتا ہے. اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ افطار کرانے والے کو بھی اتنا اجر دیتا ہے کہ جتنا روزہ رکھنے والوں کو اجر دیتا ہے، اس کے روزے کے اندر کوئی کمی نہیں آتی ہے. قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم. غربت کا زمانہ تھا، عرض کیا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا سکے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء. فرمائے میرے غلاموں سنو تو صحیح،
یہ جو گناہوں کی بخشش ہے اور گردن کی آزادی ہے، یہ تو اس کو رب تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا کہ جس نے ایک دودھ کی گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کرا دیا، اور تمرتن ایک کھجور کسی کا روزہ افطار کرا دیا، اور شربت من ماء یا کسی نے پانی سے کسی کا روزہ افطار کرا دیا، فرمایا یہ اجر و ثواب تو اس کو عطا کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ فرمایا باقی بات رہی کسی روزے دار کو بالکل سیر کر کے کھلانا، پیٹ بھر کے کھلانا، فرمایا اس کا اجر تو تمہیں کیا بتاؤں، فرمایا وہ تو پھر میرے حوض پر آئے گا، اور فرمایا میرے حوض سے ایسے جام پی کر جائے گا پھر کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا یہ اس کے لیے۔ لیکن حضرات گرامی میں گزارش کر دو، یہ جو افطار پارٹیوں کے نام پر ایک ریاکاریوں کی محفل ہے، یہ اس پر اجر نہیں ہے۔ یا تو سرکاری پارٹیاں ہوتی ہیں، یا پھر ایسے پی آر کے لیے، ڈرامے بازی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور خدا تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے اس کے اندر بہت سارے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوتا۔